اور آگے آئیے، ایک طریقہ تعلیم کا یہ بھی ہے اور اس کو مغرب میں بہت ہی اہم مانا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک کہ اس کے ذہن میں سوال نہیں ہوتا ہے وہ اکثر سنی ہوئی بات کو یاد نہیں رکھ پاتا ہے. لہذا اگر ذہن میں سوال ہو اور سوال کے بعد اس کا جواب ملتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بس ایک آدمی سن رہا ہے تو پھر وہ بات یاد رہتی ہے نہیں بھی رہتی. لیکن واقعی دل میں اگر سوال پیدا ہوا، دیکھیں گے اس کا کیا جواب ہے، اور اس کے بعد جب جواب سامنے آتا ہے تو بات زیادہ یاد رہتی ہے. لہذا سنت یہ بھی ہے کہ تعلیم کے وقت میں طلبۃ العلم میں سوال پیدا کیا جائے اور جب سب کے ذہنوں میں سوال آ جائے اور وہ کوشش کریں سوچ کر اس کا جواب ڈھونڈنے کی اور پھر عاجز آ جائیں تو اس کے بعد میں جواب دیا جائے. اس سے بات زیادہ یاد رہتی ہے. لہذا سوال پوچھ کر اس کے بعد بات سمجھانا یہ بھی سنت طریقہ ہے جو تعلیمی اسلوب میں سے ایک بہت اہم وسیلہ یاد رکھنے کا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس تنگ حال یا سب کچھ لٹا ہوا آدمی کون ہے؟ جانتے ہو مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو مفلس کہتے ہیں. تو جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا. جب صحابہ نے دیکھا کہ سوال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب میں کیا کہا؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، ولا متاع، مال و دولت اسباب کچھ نہیں ہوتے ہیں، جس کا سب لٹ پٹ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. فقال ان المفلس من امتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی توجہ اپنی طرف لے لی، سب کے ذہنوں میں سوال کھڑا کر دیا اور ان کی طرف سے ایک جواب بھی آ گیا تو آپ نے اب بتایا کہ واقعی مفلس کون ہے. آپ نے کہا کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا. وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وہ آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، فلاں کو مارا پیٹا تھا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. کسی کی تہمت لگائی تھی، کسی پر مارا تھا، پیٹا تھا، خون بہایا تھا، مال کھایا تھا، ستایا تھا کسی کو. اب قیامت کے دن یہ سب لوگ آئیں گے، حقدار آئیں گے جن پر ظلم ہوا ہے، عزت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. اب آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا. آنے والوں کو، مظلومین کو قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے بانٹا جائے گا. اس کی نیکیاں چھین کر ان کو دی جائیں گی جو حقدار ہیں، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں ابھی، تو اب نیکیاں چھینی جائیں گی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور اگر حقداروں کا حق پوری طور پر ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثم طرح فی النار. جب اس کی ساری نیکیاں ختم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کسی کے ظلم زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم، تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لے لے کر دوسروں کو دی جائیں گی. اب جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہیں گے تو اب کیا دیں گے؟ اب تو نیکیاں نہیں ہیں، تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے،
اور ایسی کئی حدیثیں ہیں. آپ نے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے, یہ کون سی جگہ ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں. آپ نے کئی سوالات صحابہ سے پوچھے, اور ان سوالات کا مقصود صحابہ سے معلومات لینا نہیں تھا, بلکہ صحابہ کی توجہ اپنی طرف لینا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتاؤ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو سوال پوچھنے سے, سوال کھڑا کرنے سے طالب علم کے ذہن میں شوق پیدا ہوتا ہے. جواب کی جستجو کے بغیر اگر اس کو بات بتائی جائے تو اس کے ذہن میں اتنی اچھی طرح سے بات بیٹھتی ہے نہیں. اس کی سادہ مثال ہے کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے تو پھر آپ کو روٹی کے ساتھ سالن نہ بھی ملے تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے. بیوی کہے سالن ابھی بن رہا ہے, روٹی لے آؤ, وہی کھا لے گا آدمی, اتنی بھوک لگی ہے. لیکن اگر بھوک نہیں لگی ہے تو آپ کے سامنے بریانی بھی رکھی جائے اور بالکل بھوک نہیں, پیٹ بھرا ہے, ابھی باہر سے کھا کے آپ گھر میں بریانی سامنے ہے, وہی جس کے لیے آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, لیکن وہی بریانی سامنے رکھی اور پیٹ بھرا ہوا ہے, اب کھائیں گے اس کو؟ نہیں. کیوں؟ پیٹ بھرا ہوا ہے. تو اس کی رغبت نہیں ہے. جب رغبت آدمی میں ہوتی ہے تو آدمی اس چیز کو جلدی جذب کر لیتا ہے. گیلی زمین ہے اس پر پانی اور پڑے جذب نہیں کرتی ہے, لیکن سوکھی زمین ہے اس پر پانی کے قطرے جب پڑتے ہیں پانی کو چوس لیتی, جذب کر لیتی ہے. تو طلب جب دل میں ہوتی ہے تو علم اور ہدایت کو دل جذب کر لیتا ہے, لیکن اگر دل میں طلب نہ ہو تو ہدایت کی بارش اس پر ہوتی رہتی لیکن کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے. لہذا معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے اندر شوق پیدا کرے, اس کے اندر قبولیت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. بہرحال تو یہ پانچویں چیز ہم نے دیکھی کہ سوال پیدا کرنا ضروری نہیں کہ آپ ہر جملے میں کرنے لگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے, کچھ بھی بولنے کے پہلے سوال ہی پوچھنا شروع کر دیں, ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں طالب علم کو خود سے بھی سوچنا ضروری ہے اور اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر وہ غور و فکر نہیں کرے گا تو ذہن میں بات نہیں بیٹھ پائے گی. ایسی چیزوں کے لیے آپ پہلے سوال پیش کیجئے, معلوم توحید کس کو کہتے ہیں, بتاؤ توحید کس کو کہتے ہیں. اب وہ سوچے گا 4-5 جواب اس کے آئیں گے, اس کے بعد جب آپ بتاؤ گے توحید اس کو کہتے ہیں, یہ توحید نہیں ہے یہ توحید ہے, یہ توحید نہیں ہے یہ توحید ہے, تو اس کے بعد اس کو بات کیا ہوگی, یاد رہے گی. تو یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ ہے کہ سوال پوچھا جائے.